انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار، پہلی چیز۔ نمبر دو خون، والدم خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ چیز کہ جس کے ذبح کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر وہ ذبح کیا جائے۔ یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل حرام کر دی ہیں، یہ اسلامی شریعت شروع ہونا شروع ہو گئی ہے۔ نمبر ایک مردار، کوئی بھی مردہ چیز خواہ حلال بھی ہے، مثال کے طور پہ مرغی مر جاتی ہے، مرغی تو حلال ہے لیکن مری ہوئی مرغی بغیر ذبح کے یہ حرام ہے، یہ نہیں کھا سکتے۔ اسی طریقے سے خون، خون نہیں کھایا جا سکتا۔ اب جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس میں سے خون نکلتا ہے، وہ ناپاک ہے، وہ نہیں کھایا جا سکتا۔ البتہ جو گوشت کے اندر بلٹ ان خون ہوتا ہے جو نکالا ہی نہیں جا سکتا، وہ خون حلال ہے، وہ تو ہم کھاتے ہیں، اس خون کا ذکر نہیں ہو رہا۔ یہ بہتا ہوا لہو جو ذبح کے وقت نکلتا ہے، باقی ہڈیوں کے اندر جو خون کا گودا موجود ہے، اسی طرح بوٹیوں کے ریشوں میں بھی ظاہر ہے مکمل طور پہ تو خون نہیں نکلتا، وہ خون صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو یہ ذبح کا ہے کانسیپٹ اسلام کے اندر، اس کی برکت یہ ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون نکلتا ہے اور اس کو مکمل طور پر اس کی گردن نہیں الگ کی جاتی بلکہ اس کے سینسز باقی رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ سینسز ایکٹیو ہو کے اس کا مکمل گندا خون نکل جائے۔ اس کے اگینسٹ اگر کسی کی مکمل گردن اتار دی جائے یا کسی کو مار دیا جائے دماغ میں گولی مار کے اور ذبح نہ کیا جائے تو اس کا جو گندا خون ہے وہ اندر رہ جاتا ہے اور وہ سخت نقصان دہ ہے۔ یہ ذبح کی حکمت ہے کہ ذبح کی وجہ سے خون نکل جاتا ہے اور سارا پاک صاف جانور ہمارے پاس صحت کے اعتبار سے اویلیبل ہوتا ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ خنزیر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا، ظاہر بنایا تو اللہ نہیں ہے، شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ ڈوز اور ڈونٹس اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے رکھے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جج کرے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بنا کے ہمارے لیے آزمائش رکھی ہیں۔ تو خنزیر کو اللہ نے بنایا، یقیناً خنزیر کا کوئی مقصد ہے دنیا میں اور وہ مقصد اپنا پورا کر رہا ہے۔ ہمیں خنزیر سے کوئی نفرت نہیں ہے کہ وہ کیوں اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے وہ بنایا ہماری آزمائش کے لیے اور ہمیں منع کر دیا یہ نہیں کرنا۔ اس کو اللہ نے فضول نہیں پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہتر سمجھتا ہے۔ تو لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ چیز کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کے وقت۔ اب کوئی شخص اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو یہ حرام ہوگا۔ بتوں کے نام پر ذبح کرتا ہے یا اسی طریقے سے کسی دیوی کے نام پر ذبح کرتا ہے تو ایسا گوشت حرام ہوگا۔ اگر کوئی اہل کتاب ہے یہودی یا عیسائی اور وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے جانور حلال ہوگا، وہ آئے گا سورۃ المائدہ میں تکمیلی احکام۔ اللہ کا نام لے کر چاہے وہ بھی ذبح کرے گا حلال ہوگا، لیکن غیر اللہ کا نام لے کر اگر کوئی کرے گا تو وہ حرام ہوگا۔ اس میں ضمناً میں ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اسی کے سے اجتہادی مسئلہ نکل رہا ہے، یہ کوئی واضح قرآن سنت اجماع کا مسئلہ نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی رضا کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے نام پر کرتا ہے تو وہ بھی ناجائز کے زمرے میں آئے گا۔ اس کا حکم اتنا سخت تو نہیں ہوگا، یہ بعض لوگ زیادتی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ بھی اسی درجے میں، وہ اس درجے میں نہیں ہے۔ جب ایک بندہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو اب اس وعید سے وہ باہر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کے لیے ذبح کیا۔ اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا ثواب کسی بزرگ کو پہنچاؤں، کسی بزرگ کے سالے ثواب کے لیے، تو ہم یہ کہیں گے یہ ثابت کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں ہم لگا سکتے یہ کفر ہو گیا ہے یا یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میں پھر وہ تمام بزرگ کہ جن کے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث متفق ہیں، ان بزرگوں کی کتابیں سے دکھا دوں گا کہ وہ بھی ان چیزوں کو ماننے والے تھے، پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے تو میں تو کمپیریٹو اسٹڈی کا ایکسپرٹ ہوں۔ یہی بات شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی لکھی ہوئی ہے تقویت الایمان کے اندر کہ اگر کوئی شخص، شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے
اصالہ ثواب کے لیے کوئی فاتحہ پڑھ کے تو اور کوئی جانور ذبح کر کے دیتا ہے تو جائز ہے. اور یہی بات جو ہے وہ داؤد راز صاحب جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے 8 جلدوں کے اندر صحیح بخاری لکھی ہے, انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لکھا کہ اختلاف کوئی نہیں ہے. اختلاف ہے, یہ قرآن کی منشا کے خلاف ہے. لیکن اس کا یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کا حکم اس درجے میں نہیں ہے کہ اس کو کفر تک پہنچا دیا ہے کہ 11ویں شریف کفر ہو گئی ہے. 11ویں شریف کو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نام کے جو دیگ پکا کے یا سالن پلاؤ پکا کے شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کے اصالہ ثواب کے لیے جو بخشا جاتا ہے تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں آپ کی مبارک زندگی میں, آپ نے خود دفنایا لیکن کسی کی کوئی نیاز نہیں دلوائی, تو یہ چیز ثابت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ یہ جو ہم ختم کر رہے ہیں یہ فلاں بزرگ کے نام کا ہے, جو کوئی بھی نہیں کہتا, یہ صرف پروپوگنڈا ہوتا ہے. میں خود 31 سال بریلوی رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ بریلویوں کی نہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے نہ ان کے علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم غیر اللہ کے نام کی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کی شیخ عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے, لہذا یہ سخت زیادتی ہے کہ ان پر یہ جھوٹ تھوپا جائے, اور یہ صرف فرقے کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے کہ بریلوی علماء کہتے ہیں دیوبندی گستاخ رسول ہیں. کون بندہ جان بوجھ کے گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ ہاں چند علماء سے اگر گستاخانہ باتیں ثابت ہے, پورا مکتبہ فکر تو گستاخ رسول نہ ہو گیا. اسی طریقے سے بریلوی دیوبندی مل کے کہتے ہیں اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. وہ ان سے بھی جا کے پوچھے آپ اماموں کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہیں گے جی ہم اماموں کو مانتے ہیں, اور ہم اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہی ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ کتاب سنت اجماع کے خلاف ہمارا کوئی قول آئے تو چھوڑ دو. ہم تو اماموں کی وہ تمام باتیں مانتے ہیں جو کتاب سنت اور اجماع کے مطابق ہے, جو خلاف ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک مکتبہ فکر دوسرے سے لڑوانے کے لیے اس کے بارے میں نا جھوٹی خبریں مشہور کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ تینوں مکتبہ فکر مل کے ایک بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ شیعہ اس قرآن کو ہی نہیں مانتے. اتنا بڑا جھوٹ ہے یہ. کیوں؟ یہ ہمیں مولویوں بچپن بتایا. آج تک ہم نے کسی شیعہ عالم سے یہ بات جا کے پوچھی ہے کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ واللہ اگر شیعہ قرآن کو نہ مانے تو اجماع ہی ٹوٹ جاتا ہے. قرآن کی واحد اتھینٹسٹی اس روئے ارض پہ اجماع امت ہے. ہمارے سامنے تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا, اور دنیا میں 15% مسلمان کہلوانے والے شیعہ اگر وہ کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے تو اسلام پورا ہی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. اسی قرآن کو مانتے ہیں. ہمارے پاس شیعہ کا ترجمہ بھی پڑا ہوا ہے. ان کا قرآن بھی بسم اللہ سے شروع ہو کے 1 ناس کے اوپر ختم ہوتا ہے, اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے. یہ صرف مولوی کہتے ہیں. ہاں کسی مکتبہ فکر میں 1 یا 2 مولوی یا 1 یا 2 بندے کو جذباتی پیدا ہوئے اور انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی, وہ پورے مکتبہ فکر پہ تو نہیں تھوپی جا سکتی. مثال کے طور پر کسی اہل حدیث عالم نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر دی, اس کی وجہ سے پورے اہل حدیث مکتبہ فکر تو فارغ نہیں ہو جاتا, اس اکیلے کی غلطی ہے. اسی طریقے سے اگر اشرف علی تھانوی صاحب نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والا خواب وہ لکھ کے اور وہ ساری باتیں کی جو گستاخانہ, اس سے پورے دیوبندی تو فارغ نہیں ہو جاتے. وہ ایک بندے کا انڈیویجول کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے بریلویوں کے علماء میں سے کسی عالم نے اگر کوئی غلط بات لکھی, قرآن و سنت کے خلاف لکھی, تو وہ اس کی اپنی ذاتی غلطی ہے, اس کی وجہ سے پورے مکتبہ فکر نہیں فارغ ہوتا. لہذا اس چیز کو سمجھیں, فتووں سے بچیں, کسی کو کافر کہنے سے بچیں. ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہم کسی کو کافر کہیں یا کسی کو مشرک کہنا شروع کر دیں. ہم کسی کی غلطی علمی طریقے سے واضح کریں گے, بھائی آپ یہ غلطی اپنی دور کریں. لہذا یہ میں نے گفتگو کی, اور اگر میں یہ قرآن کی تفسیر کے دوران یہ باتیں نہ کروں تو آج کے اعتبار سے قرآن پاک سے ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں کہاں کہاں گائیڈ کر رہا ہے. اگلی بات آ رہی ہے, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ, لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے غیر باغ ولا عاد, نہ وہ سرکشی کی نیت رکھتا ہو اور نہ حد سے بڑھنا چاہتا ہو, فلا اثم علیہ, تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ یہ حرام چیزیں استعمال کر لے. لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں کہ وہ مجبور ہونے کے بعد 2 شرطیں اس کے اندر مزید موجود ہوں. ایک تو ہے کہ مجبور ہو گیا, زندگی موت کی کشمکش بن گئی, اب خون کھانے کے علاوہ یا مردار کھانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے, کسی ایسے جنگل میں بھٹک گیا ہے کہ جہاں اس کے پاس کوئی حلال رزق اویلیبل نہیں ہے, اب اس کو زندگی موت کی کشمکش آ گئی. تو 2 شرطیں ہیں, غیر باغ ولا عاد, نہ وہ سرکش ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو. سرکشی یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہ چلو آج یار موقع لگا چیکتے کریے خنزیر کا گوشت کیسا ہوتا ہے, دل میں نفرت رکھتا ہو. ولا عاد, اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو, یہ نہ ہو کہ پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دے, بس اتنا کھائے کہ اس کی جان بچے, اس حد سے بھی آگے نہ بڑھے. فلا اثم علیہ, پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ حرام استعمال کر لیتا ہے, کوئی حرج نہیں.
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر نعوذ باللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور دین فطرت ہے یہ اسلام. انسان کے اوپر کبھی مجبوری آتی ہے تو وہ چیز استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ غیر باغ ولا عاد، نہ تو وہ سرکش ہو نہ حد سے بڑھے. کسی پر پیاس کی وجہ سے موت آ گئی، شراب کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بس اتنی شراب پی لے کہ اس کی جان بچ جائے. یہ نہیں کہ آپ پوری بوتل ہی گھٹا گھٹ پی جائے، تو وہ پھر حد سے بڑھ گیا نا. اور وہ پیتے ہوئے بھی اپنے اندر ناگواری کا احساس رکھے کہ یا اللہ میں مجبور ہو گیا ہوں پینے کے لیے، میرا دل نہیں کرتا تھا، تو تب